ایک سوشل میڈیا کا لیجنڈ تو دوسرا فٹ بال کا۔ ویل نارتھ کیرولائنا میں پیدا ہوئے۔ بھارتی میوزک کمپنی ٹی سیریز کو بھی جوڑ دیا۔ یوٹیوب پر 268 ملین کے ساتھ سب سے زیادہ سبسکرائب کیے جانے والا چینل بن کر ایک تاریخی سنگ میل حاصل کر لیا۔ رونالڈو نے 94 ملین یورو کی ریکارڈ توڑ ٹرانسفر فیس کے ساتھ ریال میڈرڈ میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے ویوز کی تعداد 22 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا کا لیجنڈ تو دوسرا فٹ بال کا۔ دو نام جو زبان زد عام ہیں۔ دونوں نے یوٹیوب کو ایسے انداز میں فتح کیا جس کی دنیا نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ مسٹر بیسٹ شمالی کیرولائنا کا عام لڑکا جس نے سالوں تک مواد تخلیق کرنے کے فن میں مہارت حاصل کی، لیکن ایک بار جب انہوں نے خفیہ فارمولا کھول دیا تو انہیں یوٹیوب کا سنہری خزانہ حاصل کرنے میں 1 سال سے بھی کم وقت لگا۔ پھر آتا ہے کرسٹیانو رونالڈو، عالمی فٹ بال کا آئیکن، وہ شخص جس نے میدان اور میدان سے باہر دونوں جگہ ریکارڈ توڑے ہیں۔ صرف 24 گھنٹوں میں اس نے وہ حاصل کیا جس کا خواب دیکھنا بھی بہت سے لوگوں کے لیے ناممکن تھا۔ وہ سنگ میل عبور کیا جو عظیم ترین تخلیق کاروں کو حاصل کرنے میں سالوں لگے۔ یہ دو ناقابل شکست قوتوں کی کہانی ہے۔ ایک نے اپنی سلطنت اینٹ سے اینٹ جوڑ کر بنائی اور دوسرا جس نے ایک دن میں دنیا کو گھٹنوں کے بل جھکا دیا۔ ان دونوں نے یہ کیسے کیا اور انٹرنیٹ کے دور میں لیجنڈ بننے کے لیے انہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، آئیے جانتے ہیں۔ مسٹر بیسٹ جن کا اصل نام جمی ڈونلڈسن ہے، دنیا کے سب سے زیادہ بااثر اور کامیاب یوٹیوبرز میں سے ایک بن چکے ہیں۔ ان کی کامیابی کی داستان محنت، منفرد مواد کی تخلیق اور ناظرین کی دلچسپی کو سمجھنے کی ایک گہری صلاحیت کی کہانی ہے۔ جمی ڈونلڈسن 7 مئی 1998 کو گرین ویل نارتھ کیرولائنا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 2012 میں 13 سال کی عمر میں اپنا یوٹیوب چینل مسٹر بیسٹ 6000 کے نام سے شروع کیا۔ دوسرے نوجوان تخلیق کاروں کی طرح ان کی ابتدائی مواد میں گیمنگ ویڈیوز، ریاکشن ویڈیوز اور مزاحیہ کمپائلیشن شامل تھیں، تاہم ان ابتدائی سالوں میں انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ منفرد مواد کے ساتھ بریک تھرو مسٹر بیسٹ کا ایک بریک تھرو 2017 میں آیا جب انہوں نے منفرد اور توجہ حاصل کرنے والے مواد کے ساتھ تجربات کرنا شروع کیے۔ انہوں نے کاؤنٹنگ 200,000 کے عنوان سے ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ مسلسل 1 لاکھ تک گنتی کرتے رہے۔ یہ ویڈیو تقریباً 24 گھنٹے کی تھی اور اسے مکمل کرنے میں انہیں 40 گھنٹے لگے۔ یہ ویڈیو ان کی غیر معمولی چیلنجوں اور منفرد آئیڈیاز کی شروعات تھی جو ان کا مخصوص انداز بن گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید عجیب و غریب اور دلچسپ ویڈیوز بنائی جیسے ریڈنگ دی ڈکشنری، واچنگ پینٹ ڈرائی اور اسپننگ اے فیجٹ اسپنر فار 24 آورز۔ یہ ویڈیوز وائرل ہو گئی اور انہیں لاکھوں ویوز اور سبسکرائبرز ملے۔ فلاحی کاموں اور وائرل چیلنجز۔ مسٹر بیسٹ کو ان کے مواد میں فلاحی کام شروع کرنے نے سب میں نمایاں بنا دیا۔ انہوں نے اپنی ویڈیوز میں بڑی رقمیں دینے کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر یہ رقم برانڈ ڈیلرز کے ذریعے فنڈ کی گئی تھی۔ ان کی ویڈیوز جیسے گیونگ $10,000 ٹو ہوم لیس مین اور ٹپنگ پیزا ڈیلیوری گائے $10,000 نے نہ صرف بڑی تعداد میں ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ ان کے چینل کے ارد گرد ایک مثبت تصویر بھی بنائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی چیلنجز زیادہ بڑے اور شاندار ہوتے گئے، جن میں لاکھوں ڈالرز کے نقد انعامات، گھر، کاریں اور یہاں تک کہ پرائیویٹ جزائر بھی شامل تھے۔
انہوں نے لاسٹ ٹو لیو سرکل ونز $100,000 اور آئی گیو پیپل $1 million جیسے بڑے چیلنجز متعارف کروائے. یہ ویڈیوز جن میں شاندار انعامات، انسانی دلچسپی اور سنسنی خیز مناظر شامل ہوتے ہیں حد درجہ دلچسپ ہوتی تھی. مسٹر بیسٹ کی مقبولیت بڑھنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے برانڈ کو مزید چینلز کے ذریعے وسعت دی. مسٹر بیسٹ شارٹس، مسٹر بیسٹ گیمنگ اور مسٹر بیسٹ ریاکٹس شامل ہیں اور اس میں بھی انہوں نے لاکھوں سبسکرائبر حاصل کیے. انہوں نے 2019 میں مارک کے ساتھ ٹیم ٹریز کی مشترکہ بنیاد رکھی جس کا مقصد 20 ملین درخت لگانے کے لیے $20 million جمع کرنا تھا، جس سے ان کی فلاحی شخصیت کی پہچان مزید مضبوط ہوئی. یوٹیوب کے علاوہ مسٹر بیسٹ نے کاروباری دنیا میں بھی قدم رکھا اور مسٹر بیسٹ برگر کے نام سے ایک ورچوئل ریسٹورانٹ چین لانچ کی جو امریکہ بھر میں فوڈ ڈیلیوری سروسز کے ذریعے برگر فراہم کرتا ہے. نمبر 1 یوٹیوبر بننا. 2021 تک مسٹر بیسٹ نے 100 ملین سبسکرائبر کی حد پار کر لی جس سے وہ دنیا کے سب سے زیادہ سبسکرائبڈ یوٹیوبر بن گئے. ان کا مواد جو اکثر غیر معمولی چیلنجز، بڑے پیمانے پر فلاحی کام اور اعلیٰ پروڈکشن ویلیو پر مشتمل ہوتا ہے، دنیا بھر کے ناظرین کے لیے دلچسپی کا سبب بنا. مسٹر بیسٹ کی کامیابی ان کی شدت پسندی، خطرات اٹھانے کی صلاحیت اور ڈیجیٹل مواد کے رجحانات کی گہری سمجھ کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ مسلسل یوٹیوب پر کامیابی کے نئے افق تلاش کر رہے ہیں اور اپنی تخلیقی صلاحیت اور محنت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ امکانات کی کوئی حد نہیں ہے. 4 جون 2024 مسٹر بیسٹ نے یوٹیوب ویڈیو شیئرنگ کمپنی کے سب سے زیادہ سبسکرائب کردہ چینل کے طور پر بھارتی میوزک کمپنی ٹی سیریز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. یوٹیوب پر 268 ملین کے ساتھ سب سے زیادہ سبسکرائب کیے جانے والا چینل بن کر ایک تاریخی سنگ میل حاصل کر لیا. اس سے قبل ہندوستانی کمپنی ٹی سیریز 266 ملین فالوورز کے ساتھ سب سے زیادہ فالوورز والی انڈین کمپنی تھی. تاہم جیمی ڈونلڈسن المعروف مسٹر بیسٹ نے 1.5 سال قبل ہی ٹی سیریز کمپنی کو ہرانے اور سب سے بڑے یوٹیوبر بننے کا علل اعلان وعدہ کیا تھا جو پھر کچھ عرصے بعد پورا کر کے دکھایا. بھارتی میوزک ویڈیو اور مووی ٹریلر کے چینل ٹی سیریز نے مقبول ترین چینل ہونے کا اعزاز 2019 میں سویڈش چینل پیوری پائی سے حاصل کیا تھا. سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں مسٹر بیسٹ کا کہنا تھا کہ 6 سال بعد بالآخر ہم نے پیوری پائی کا بدلہ لے لیا. اب تک ان کے چینل میں 312 ملین سبسکرائبر ہو چکے ہیں. کرسٹیانو رونالڈو جو دنیا کے بہترین فٹ بالر میں شامل ہوتے ہیں کی کامیابی کی کہانی محنت، عزم اور قربانیوں کی مثال ہے. ان کی زندگی اور کیریئر کی داستان نہ صرف فٹ بال کے شائقین کے لیے ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو خواب دیکھتا ہے اور انہیں حقیقت میں بدلنے کا عزم رکھتا ہے. کرسٹیانو رونالڈو 5 فروری 1985 کو پرتگال کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر پیدا ہوئے. ان کا بچپن غربت میں گزرا اور ان کے والد جو مالی تھے شراب نوشی کے عادی تھے. رونالڈو کی فیملی کے مالی حالات کافی مشکل تھے اور انہیں ابتدائی عمر میں ہی کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. رونالڈو فٹ بال سے اپنا دل لگا بیٹھے اور جب وہ صرف 8 سال کے تھے تو انہوں نے اپنے مقامی کلب کے لیے کھیلنا شروع کیا. ان کی فٹ بال میں غیر معمولی مہارت کو دیکھتے ہوئے انہیں نیشنل کلب نے بھرتی کیا جہاں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارا. ان کی تیز رفتاری، ڈرائبلنگ کی مہارت اور فٹنس کی بنیاد پر وہ جلد ہی دنیا کے بڑے کلبوں کی نظروں میں آ گئے. 2003 میں انہیں انگلینڈ کے مشہور فٹ بال کلب مانچسٹر یونائیٹڈ نے بھرتی کیا جہاں ان کے کیریئر نے ایک نیا موڑ لیا. مانچسٹر یونائیٹڈ میں اپنے وقت کے دوران رونالڈو نے اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارا اور دنیا کے بہترین فٹ بالرز میں شامل ہو گئے. انہوں نے کلب کے ساتھ 3 پریمیئر لیگ ٹائٹلز، ایک یویفا چیمپئنز لیگ اور کئی دیگر اہم اعزازات جیتے. 2009 میں رونالڈو نے 94 ملین یورو کی ریکارڈ توڑ ٹرانسفر فیس کے ساتھ ریال میڈرڈ میں شمولیت اختیار کی. ریال میڈرڈ کے ساتھ اپنے وقت کے دوران انہوں نے خود کو دنیا کے عظیم ترین فٹ بالر میں سے ایک ثابت کیا. انہوں نے کلب کے لیے 450 سے زائد گول اسکور اور کلب کو 4 یویفا چیمپئنز ٹائٹلز جتوانے میں مدد کی. مارچ 2021
2021 में रोनाल्डो ने ब्राजीली लेजेंड पेले के गोल्स रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार बैलन डी'ओर जीता, जो दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर को दिया जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नासिर से तनख्वाहें, स्पॉन्सरशिप मुआहदे, CR7, नाइकी और मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबे जैसे कपड़े, लवाजमात, होटल और जिम्स की मद में वो बासानी $260 मिलियन कमा लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल महारत के अलावा फलाही कामों में भी मशहूर हैं। उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए वक्फ किया है, जिनमें बच्चों की फलाह बहबूद, कैंसर के मरीजों की मदद और गरीब ममालिक में तालीमी मंसूबे शामिल हैं। यूट्यूब का सफर। फुटबॉल के लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 21 अगस्त 2024 को अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। उन्होंने अपने मद्दाहों को इंस्टाग्राम के जरिए अपने चैनल के बारे में आगाह किया। इंतजार खत्म हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल बिलाखिर यहाँ है। सब्सक्राइब करें और इस नए सफर में मेरे साथ शामिल हों। ये था उनका मैसेज अपने फैंस के लिए। उन्होंने अपने यू आर क्रिस्टियानो चैनल पर 19 वीडियोस अपलोड की, जिनमें उनके और उनके खानदान के मुतालिक मवाद शामिल है। रोनाल्डो का ये चैनल फौरी हिट हो गया। 90 मिनट के अंदर ही इस चैनल ने दुनिया का तेज तरीन 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो यूट्यूब की दुनिया में आते ही छा गए और अब तक 50 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर चुके हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। डिजिटल मीडिया के माहिरीन के मुताबिक यूट्यूब चैनल 1000 व्यूज पर आमतौर पर $6 तक देता है, जबकि 10 लाख व्यूज पर मिलने वाली रकम 1200 से $6000 तक होती है। रोनाल्डो के चैनल के व्यूज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके व्यूज की तादाद 22 करोड़ से जायद बनती है। इस हवाले से अगर हिसाब लगाया जाए तो उन्हें यूट्यूब के व्यूज और स्पॉन्सरशिप से कई $100 मिलियन की आमदनी अब तक हो चुकी है। इससे कबल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूट्यूब चैनल पहले 90 मिनट में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करने वाला दुनिया का पहला चैनल बन गया है। मिस्टर बीस्ट के 312 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और कहा जा रहा है कि ये माइलस्टोन रोनाल्डो कुछ महीनों में ही हासिल कर लेंगे। यूट्यूब से पहले फरवरी 2021 में रोनाल्डो दुनिया के पहले शख्स बन गए जिन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मजमूई तौर पे 500 मिलियन फॉलोअर्स हासिल किए। मार्च 2024 तक उनके फॉलोअर्स की तादाद 903 मिलियन तक पहुंच गई थी। मिस्टर बीस्ट और रोनाल्डो दोनों ने शानदार कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ रास्तों के जरिए। मिस्टर बीस्ट की यूट्यूब पर शोहरत हासिल करने की कहानी सालों की मेहनत और यूट्यूब एल्गोरिथम की गहरी समझ पर मबनी है। सालों के दौरान मिस्टर बीस्ट ने एक वफादार फॉलोअर्स का हल्का बनाया और प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा मौसर मवाद तख्लीकारों में से एक बन गए। दूसरी तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यूट्यूब पर 24 घंटों में 10 लाख सब्सक्राइबर हासिल करने की तेज रफ्तार कामयाबी एक कायम शुदा आलमी ब्रांड की जबरदस्त ताकत को जाहिर करती है। जब उन्होंने डिजिटल मैदान में कदम रखा तो वो पहले ही एक मशहूर शख्सियत थे, जिनके मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स थे। यूट्यूब पर उनकी फौरी कामयाबी सिर्फ उनके मवाद की वजह से नहीं थी, ये उनके खेलों की दुनिया में बनाई गई मीरास का नतीजा था। इसीलिए उन्हें ज्यादा वक्त ही ना लगा। आप किस टीम में हैं? मिस्टर बीस्ट टीम या रोनाल्डो टीम में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।